إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ان گنت بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اے میرے بندو، جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی شان ہے بخشنے والا مہربان. حضرات گرامی، یہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے. اللہ حکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو بخشش کا یہ ذریعہ عطا فرمایا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سے مغفرت اور بخشش نصیب ہو جاتی ہے. بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ سے نہ معافی مانگتے ہیں اور نہ ہی ان کے نصیب میں معافی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خوش نصیبوں میں فرمائے جو اس دنیا سے جائیں تو دنیا کے اندر ہی ان کو معافی عطا ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو سورہ زمر کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اپنے بندوں کو بہت بڑی امید دلائی ہے کہ اے میرے بندو، تم سے کتنے گناہ ہو گئے یا کتنے بڑے بڑے گناہ ہو گئے، ہر قسم کے گناہ
اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جب بندہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ سے توبہ کرو، توبہ بھی سچی کرو، خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کا مطلب ہوتا ہے جو گناہ کیا ہے اس پر شرمندہ ہو جائے، اس گناہ کا، اس غلطی کا اعتراف کریں کہ میں نے غلطی کی ہے، پھر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگنا کہ اے میرے مالک مجھے یہ میرا کیا ہوا گناہ معاف فرما دے، میں آئندہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا۔ اس توبہ کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنی سچائی ہوگی، جتنا انسان کا دل ساتھ ہوگا، اتنی جلدی توبہ قبول ہوگی اور اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ راضی و خوش ہوگا۔ انسان کی سچی توبہ کے اندر اس کے جسم پر اثر ہوتا ہے، جسم دھڑک جاتا ہے، لرز جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے کئی خوش نصیب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی طرح بہنے لگ جاتے ہیں، ہچکی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر کتنا راضی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا ہو تو رستہ بھول جائے، رستے کی تلاش میں تھک جائے اور پھر ایک جگہ آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے لیٹ جائے، جب اٹھے تو دیکھے اس کی سواری بھی گم ہو گئی، اس کا سامان بھی گم ہو گیا۔ پہلے تو صرف رستہ گم تھا، اب اس کا سب کچھ گم ہو گیا ہے، نہ اس کے پاس رستہ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اس کا سامان ہے۔ اتنی زیادہ اس تکلیف پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب موت یقینی ہے، لیکن اسی انتظار میں کہ اب موت آ جائے گا، تھکا ہوا ادھر بیٹھا ہے، بالکل مایوس ہوا، آنکھ لگ جاتی ہے، جب دوبارہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کی سواری بھی اس کے سامنے ہوتی ہے، کھانا پینا اور سارا سامان بھی سامنے ہوتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ جملہ غلط ہے، کفریہ ہے، لیکن وہ اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے کہ اسے پتہ نہیں چلا، بالکل پتہ نہیں چلا وہ کیا کہہ رہا ہے، اور خوشی کے اندر کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو جتنی خوشی ہوئی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، توبہ کی تو ہر شخص کو ضرورت ہے، گناہ گار تو ہر شخص ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، سب کے سب چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے گناہ، اور جن گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے کیا جاتا ہے وہ بھی بعد بعد بڑے ہو جاتے ہیں۔ گناہ گار تو سارے ہیں، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، خطا کار ہونے سے تو انکار نہیں ہے،
لیکن خطا کاروں میں جو لوگ بہتر قرار دیے گئے، یہ بہتر گناہ گار ہے، بہتر خطا کار ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ نماز بھی ایک توبہ کا طریقہ ہے۔ انسان دن میں 5 بار اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر جھک جاتا ہے، پھر سجدے میں سر رکھ دیتا ہے۔ وہ کیا لینے آیا ہے؟ وہ اللہ سے معافی لینے آیا ہے، گناہ بخشوانے آیا ہے، اللہ کو راضی کرنے آیا ہے۔ اس دنیا کے اندر نماز سے بڑھ کر بندے کیا اپنے رب کے ساتھ رابطہ کروانے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو معراج کا تحفہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلایا، اس رات یہ تحفہ عطا فرمایا۔ آئیے، توبہ کئی بار تو نفلی طور پر کی جاتی ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار فرمایا کرتے، توبہ فرمایا کرتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ نہیں تھا، آپ کا کوئی غلط عمل ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس لیے توبہ کرتے کہ توبہ اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اے کائنات میں بسنے والوں، تمہارے رب کو توبہ بڑی پسند ہے کہ انسان اپنے رب سے بار بار توبہ کرے۔ اللہ اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، لیکن بعض کا توبہ فرض ہو جاتی ہے۔ جب انسان کوئی بڑی غلطی کرتا ہے اس پر توبہ فرض ہو جاتی ہے۔ جب انسان اپنا کوئی بہت بڑا فرض ترک کر دیتا ہے پھر اس وقت توبہ فرض ہو جاتی ہے۔ جب انسان حقوق العباد کے اندر کسی کا حق کھا جاتا ہے، حق دبا جاتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، انتہا کر دیتا ہے، اس وقت اس بندے پر توبہ فرض ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم اپنے معاملات پر غور کریں، کہیں اللہ کے حق کے اندر، کہیں اللہ کی مخلوق کے حق کے اندر کوئی ایسی کوئی ظلم یا زیادتی تو نہیں کہ جس پر سچے دل سے رو کر اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہو۔ رمضان آیا اور رمضان کے اندر انسان اپنے رب کو نہ منا سکا۔ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ بہت جلد معافی عطا فرماتا ہے، بندہ معافی سے منہ پھیرے رکھے، غافل ہو جائے، بے خبر ہو جائے اور یہ دن گزر جائے، یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ آئیے میں اللہ کے حق میں ایک ایسے گناہ اور غلطی کا ذکر کروں جس پر توبہ فرض ہو جاتی ہے۔ انسان توبہ نہ کرے تو ساری زندگی کی نیک کمائی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ گناہ ہے شرک۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اگر بغیر توبہ کے انسان مر جائے تو ساری زندگی کی نیکیاں ضائع، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس شخص کو ڈال دیتا ہے اور اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اعلان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ جسے چاہے سارے گناہ معاف فرما دے، یہ اس کی چاہت، اس کی منشا، اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شخص شرک کا ارتکاب کرے۔ حضرات گرامی کے اتنا خطرناک گناہ اور اللہ کے ہاتھ پر ڈاکہ، اللہ تعالیٰ اسے ظلم قرار دیتے ہیں، تو پھر اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شرک نہ ہو جائے، اللہ کی صفات کے ساتھ کبھی شرک نہ ہو جائے، اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو شامل نہ کر دیا جائے، اللہ کی عبادت کے اندر
جتنے بھی عبادت کے طریقے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یا نظر نیاز ہے، یا پھر رب کے سامنے دعا ہے، ان عبادتوں میں سے کوئی عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مت اختیار کی جائے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ کچھ کرنے والے وہ بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ مقصد یہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس پر بخشش نہیں، لیکن اگر زندگی کے اندر معافی مانگنی جائے تو اللہ تعالیٰ شرک جیسے عظیم گناہ کو بھی توبہ کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے سورہ زمر کی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں جو اپنے جانوں پر بہت گناہ کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ اس وقت آیت مبارکہ نازل ہوئی جب مکہ کے کئی سارے لوگ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہم آپ کے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، آپ جو باتیں سمجھاتے ہیں ہم ان کو بھی سنتے ہیں، ہمیں آپ کی دین کی دعوت، اسلام کی باتیں یہ سب پسند ہے، ہم چاہتے ہیں ان کو قبول کر لیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، ہم نے جتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کیا وہ معاف ہو جائے گا؟ ہم نے شرک میں ساری زندگی گزاری ہے، سفید بال آ چکے ہیں، بڑھاپا، نظر کمزور، جسم کمزور ہو چکا، اب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، کیا اس حال میں ہم اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بڑے گناہ اور ان میں بھی سب سے بڑا گناہ شرک معاف فرما دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے تم نے اپنی جان پر کتنے بھی گناہ لاد لیے ہیں، کتنے بھی گناہ رکھ لیے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک تمہارے گناہ پہنچ چکے ہوئے اور وہ بھی بڑے بڑے گناہ ہوئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سے نا امید نہ ہونا، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، شرک سمیت اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی وجہ سے بارش بند ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی بارش عطا فرما، ساری قوم نے دعا کی اللہ بارش عطا فرما، بارش نہیں ہوئی۔ بارش مانگنے کے لیے سب لوگ اکٹھے ہو کے آبادی سے باہر میدان میں آئے کہ ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ ابھی نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اے میرے موسیٰ میں نے بارش عطا نہیں کرنی، تمہارے اتنے بڑے اجتماع کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس پر میں اتنا ناراض ہوں کہ میں اس کی اس موجودگی کی وجہ سے بارش نہیں دوں گا، اس بندے کو اس مجمع سے نکال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، وہ کون شخص ہے جس پر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے کہ اس کی وجہ سے سب لوگوں کی دعا بھی نہیں قبول ہوگی اور کسی یہاں بارش بھی نہیں ہوگی، وہ شخص یہاں سے نکل جائے۔ گناہ گار کو اپنے گناہ کا تو پتہ ہی ہوتا ہے، خصوصاً بڑا گناہ کیا ہو یا بڑے بڑے گناہ کیے ہوں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اللہ کے ہاں بڑا نیک بندہ، اپنے آپ سے انسان سچ بول لیتا ہے، اندر ہی اندر اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ دلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حقوق العباد جو ہے یہ تو اتنا نازک معاملہ ہے، اگر والدین کے ساتھ
آپ بدتمیزی کریں گے، ان کا دل دکھائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا، بہن بھائیوں کا حق آپ غصب کریں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، ہمسائے کو روزانہ ستاتے رہے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، ماپ توڑ میں کمی کر کر کے مال کماتے رہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کئی قوموں پر اسی وجہ سے عذاب آ پڑا، بدکاری اور زناکاری پر، بے حیائی پر، بےہودگی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، سود کھانے پر، رشوت کھانے پر، حرام طریقے سے مال جمع کرنے پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ آج اہل ایمان نے اللہ کی ناراضگی والے عمل بھی جاری رکھے اور یہ بھی سمجھے رکھا کہ اللہ ناراض نہیں ہوتے، اللہ بڑے خوش ہے۔ میرے بھائی، اللہ کی ناراضگی سمجھنے کے لیے قرآن پڑھیے، اللہ کی ناراضگی سمجھنے کے لیے نبی پاک کی احادیث اور فرامین کو پڑھ کے دیکھیے، پھر پتہ چلے گا کہ رب تعالیٰ تو اپنے پیغمبر کی زبان پر بولتا ہے، رب تعالیٰ بتاتا ہے، اپنے پیغمبر کی زبان کے ذریعے بتاتا ہے وہ راضی کب ہے، ناراض کب ہے، خوش کب ہے، ناخوش کب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت کا مفلس جانتے کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ لباس، نہ گھر۔ فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، حج ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، خیرات ہوگی، سب نیکیاں ہوں گی، اللہ کے دربار میں آئے گا تو کئی لوگ کہیں گے اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، کوئی کہے گا اس نے مجھ پہ تہمت لگائی، کوئی کہے گا اس نے مجھے گالی دی۔ اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں کو دیں گے، روزے کو دیں گے، کرتے کرتے ساری نیکیاں اس کی ختم، لیکن جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی وہ بھی باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اپنے گناہ اس پر ڈال جاؤ، وہ گناہ اس پر ڈال دیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس بندے کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا قیامت کے دن یہ مفلس انسان ہے۔ میرے بھائیوں، توبہ کے واقعات بہت ہیں، سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ اپنے گناہ کو جاننا، اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، اپنے گناہ کو ترک کرنا، اللہ سے گناہ سے بچنے کا عہد کرنا، پھر توبہ اللہ کو پسند آتی ہے۔ غافل دل کی توبہ وہ لفظ کی توبہ ہوتی ہے، اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ شخص موسیٰ علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں میدان سے نکل جائے، وہ نکلتا نہیں، شرمندہ ہے، مجبور ہو گیا ہے، جانتا بھی ہے میں گناہ گار ہوں، اب بیٹھے ہی بیٹھے اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ دل سچا ہو تو رب ایک سیکنڈ کے اندر مان جاتا ہے، وعدہ کرنے لگا اے میرے مالک کو میں ہی ہوں اور کوئی نہیں، میں جانتا ہوں میں ہوں، میرے مالک تو اتنا ناراض، میرے مالک تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے آج معاف کر دے، شرمندہ نہ کر، لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ فرما، اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع، تم میرے ان گناہوں کی بخشش فرما دے، آج کے دن کی رسوائی سے بچا دے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں اب کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اب یہ دن ہی دن میں سر نیچا کر کے گردن جھکا کے اپنے رب کو منا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ بارش شروع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا، باری تعالیٰ وہ بندہ نکلا بھی نہیں اور تو نے بارش بھی عطا کر دی، تیرا حکم تھا جب تک وہ نکلے نہ بارش نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، اس لیے جب میں اس سے راضی ہو گیا تو بارش جاری کر دی۔ اے اللہ، وہ کون سا شخص تھا جس سے تم ناراض بہت تھا، راضی ہونے پہ آیا تو ایک لمحہ میں راضی ہو گیا۔ فرمایا اے موسیٰ، جب میں ناراض تھا تو میں نے اس کا نام نہیں بتایا، اب جب میں راضی ہو گیا ہوں تو میں اس کا نام نہیں بتاتا۔ حضرات گرامی، توبہ بڑی اہم ہے، توبہ کے بڑے فائدے ہیں، ساری زندگی کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، دل صحیح رخ پر لانا پڑتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص 99 قتل کیے، دل میں خیال آیا اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا، اللہ کو منا لوں، اللہ کو راضی کر لوں، کسی طرح اس کے سامنے منت سماجت ہو جائے۔ مرنے سے پہلے توبہ فائدہ دیتی ہے، بے توبہ کی موت بہت بڑا رسک ہے، بہت بڑا خطرہ انسان اپنے لیے لیتا ہے کہ گناہ کیا ہے اور توبہ میں تاخیر کرتا جائے اتنی تاخیر کہ موت کا فرشتہ آ پہنچے۔ میرے بھائی گناہ ہو جانا اتنا عیب نہیں، گناہ پر توبہ نہ کرنا، گناہ پر معافی نہ مانگنا یہ عیب ہے۔ بشر ہونے کے ناطے گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کئی معاملات کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قبول فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ جو توبہ نہیں کرتے ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ 99 قتل کے بعد دل میں جو خیال آیا، آج ہم سوچتے ہیں میں نے تو بڑا حرام کھا لیا، میں نے بہت لوگوں کو دھوکہ دے دیا، میں نے بہت گناہ کر لیا، میری توبہ کوئی نہیں قبول ہوگی، مجھے توبہ کی ضرورت نہیں۔ پھر شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی ڈالتا ہے، نہیں توبہ قبول ہونی، اب کیا فائدہ توبہ کا؟ نہیں میرے بھائی، قرآن فرما رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، جس دن بھی دل میں خیال آ جائے اس دن ہی اللہ کے سامنے سجدہ ہے۔ 100 قتلوں جتنے جرم تو نہیں ہوں گے کسی کے۔ وہ نکلا، میں کسی سے پوچھوں اللہ کیسے مانتا ہے؟ ایک شخص سے پوچھا، اسے علم نہیں تھا، اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہونی، اس نے اس کو قتل کیا 100 ہو گئے۔ پھر دل میں آیا کسی اور سے پوچھنا چاہیے، جب نصیب اچھے ہوں تو انسان کو رستے بھی ملتے جائیں گے، جب دل سچا ہو تو رب تعالیٰ رستے 100 قتل والے کو بھی عطا فرما دیتا۔ آگے کیا؟ ایک اور شخص سے پوچھا جو اللہ کے دین کی معرفت رکھتا تھا، پہچان رکھتا تھا، علم رکھتا تھا، اس نے بتایا کہ ہاں 100 قتل بھی ہو جائے تو سچے دل سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو معافی قبول ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے، گناہ والی جگہ چھوڑ دے، گناہ والے دوست چھوڑ دے، پھر تیری توبہ پکی ہوگی۔ اس نے کہا یہ کام تو میں کروں گا۔ وہ شخص کہنے لگا یہ بستی جدھر سے آپ آئے ہو یہ گناہ والے لوگوں کی بستی ہے، سامنے والی بستی میں چلے جاؤ، وہاں سب لوگ اچھے ہیں، جو توبہ کرو گے اس توبہ پر قائم بھی رہ سکو گے، کیونکہ اچھے لوگوں میں رہے تو پھر انسان اچھائی کی طرف بڑھتا ہے، برے لوگوں میں رہے تو انسان برائی کی طرف پھر گر جاتا ہے۔ وہ ادھر چل پڑا، موت کے فرشتہ آ گیا، موت واقع ہو گئی، جنت والے فرشتے بھی آگے، جہنم والے بھی آگے۔ جنت والے کہنے لگے توبہ کی، جنت میں لے جانا ہے، جہنم والے کہنے لگے ابھی توبہ پوری نہیں کی اس لیے جہنم میں جائے گا، 100 قتل ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں زمین ماپو، زمین ماپی گئی، فرمایا اگر برے لوگوں کی بستی، برے لوگوں کے قریب جگہ کم ہوئی ادھر کے کھاتے میں ڈالو، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو نیک لوگوں والا انجام بناؤ۔ اللہ کتنا راضی ہو گیا تھا، حالانکہ بستی نیک لوگوں کی بہت دور تھی، لیکن اللہ راضی ہو جائے تو پھر اپنے فیصلے اس طرح وہ سناتا ہے۔ زمین کو حکم دیا ہے زمین برے لوگوں کی طرف پھیل کر دور ہو جا اور نیک لوگوں کی بستی قریب کر۔ اللہ نے اس بندے کو اس طرح بخش کے جنت کا مالک بنا دیا۔ اللہ معاف اس طرح کرتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھے، گناہ پر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے۔ قرآن اعلان کرتا ہے لوگوں بڑے بڑے دل آتے ہیں نصیحت کے جو دل کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، کیا وجہ ہے تم پھر بھی اپنے دل کو نہیں ہلا رہے؟ أَلَمْ يَعْلَمِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے لوگوں کو وقت تمہارے دل پر کب آئے گا کہ اللہ سے تمہارا دل کانپ جائے اور جو اس نے حق نازل کیا ہے اس کو سننے کے بعد تمہارا دل اس کے سامنے مطیع فرما بردار ہو کے لرز جائے؟ وہ کب وقت آئے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
قرآن کی اس آیت کو پڑھتے جا رہے تھے، کتنا بڑا ایمان ہے، آیت پر پہنچے، پڑھتے ہوئے رونے لگے، کہنے لگے اے میرے رب میرا تو وقت آ گیا، میں تجھ سے ڈر گیا، اے اللہ میرے گناہ معاف کر۔ اس آیت کو پڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے وہ کب وقت آئے گا جب تم اپنے دل کو ہلالو گے، تو وہ وہاں ٹھہر جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ابو حنیفہ تیرے سامنے بندے کی حیثیت سے پیش ہے، اے میرے مالک مجھے معاف فرما، اے میرے مالک مجھے معاف فرما۔ میرے بھائی رمضان آیا، ہم کہیں کہ ہم معافی نہ مانگے توبہ نہ کریں۔ میرے بھائی گناہ گننے چاہیے، ہم لوگوں کی عیب اور لوگوں کے گناہ گنتے ہیں، فلاں اتنا گناہ گار، فلاں اتنا برا، فلاں اتنا برا، نہیں، اکیلے بیٹھ کے اپنے گناہ گن لیں اور اس پر شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک شخص تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہت بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، اب اسے اللہ کے پاس جانے کا خوف ستانے لگا اور اس بات کا ڈر تھا کہ میری بخشش نہیں ہونی، معافی نہیں ہونی، تو میں کسی طرح اللہ سے بھاگ جاؤں یا اللہ تعالیٰ سے میں کسی طرح فرار ہو جاؤں کہ حساب نہ دینا پڑے۔ اپنے بچوں کو نصیحت کی جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر آدھا پانی میں بہا دینا، آدھا ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف آ گیا، معافی توبہ بھی کر رہا ہے، لیکن اسے یہ ہے کہ ساری زندگی ایک کام پر لگا کر اب توبہ کس کام ہے۔ انہوں نے ایسے کیا، اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا تو نے اپنے بیٹوں پر یہ نصیحت کیوں کی؟ اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، میں حساب دینے کے قابل نہ تھا۔ فرمایا میرے بندے جب تو نے مجھ سے توبہ کی، آنسو بہائے تھے، میں نے تو اس وقت میری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے تھے۔ سورہ فرقان میں اعلان فرمایا جو لوگ اللہ سے پکی سچی توبہ کر کے اللہ کے حکم پر ایمان لا کے اللہ کے حکموں کی طرف آگے نیک عمل شروع کر دیتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اے دنیا میں بسنے والوں اللہ کے اس فیصلے پر راضی اور خوش ہو جاؤ، جو دل سے معافی مانگے، جو اللہ سے معافیاں مانگ کے گناہ چھوڑ کے نیکی کی راہ پر آ جائے، اللہ کے حکم پر آ جائے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ یہ موقع ضائع نہ ہو جائے، یہ آفر ہے، یہ پیکج ہے، یہ پیشکش ہے اللہ کی طرف سے۔ گناہ معافی نہیں، گناہ نیکیاں بھی بن جائے۔ 80 سال گناہ کرنے والا اتنی اچھی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ معاف ہی نہیں، حکم فرماتا ہے جتنے گناہ ہیں سب کے سب نیکیاں لکھ دو، کہ 80 سال یہ نیکیاں کرتا رہا، یہ تہجدیں پڑھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، میرے قرآن کی تلاوتیں کرتا رہا، میرے فرشتوں اس بندے کی 80 سال کی عبادتیں لکھ دو۔ میرے بھائیوں یہ کام کوئی مشکل تو نہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ آخر میں اس آیت کی فضیلت یہ جو سورہ زمر کی، اے میرے بندو جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں سارے گناہ معاف کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طرف زمین ساری سونے کی بھر دی جائے، زمین اتنی بڑی سونے سے بھر دی جائے، یہ سونے سے بڑھ کر آسمان تک سونا لگا دیا جائے، دوسری طرف قرآن کی یہ ایک آیت ہے، مجھ سے پوچھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا جائے تم نے اتنا زیادہ سونا لینا ہے یا یہ قرآن کی آیت، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے کہوں گا کہ دنیا والوں مجھے یہ اتنا سونا نہیں چاہیے، میں ٹھکراتا ہوں، میں اپنے سینے سے قرآن کی یہ آیت لگاتا ہوں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، جس دن بھی تم میری رحمت پر امید لگا کے آ جاؤ گے، معافی مانگو گے، وہ گناہ اللہ کے حق کا ہو، وہ گناہ بندوں کے حق کے ہوں، اس کو شریعت کے مطابق سلجھانے کے لیے آ جاؤ گے، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھے یہ
زمین سونے سے بھری سے بھی زیادہ پسند آئے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کے اندر زندگی کے اندر اپنے گناہوں پر اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ ایسی ندامت دے ہمارا دل موم ہو جائے۔ یہ خوش نصیب ہوتے جن کا دل موم ہوتا ہے، ورنہ کئی لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، وہ پورا سال کبھی ان کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں اللہ کے در سے نکلتا۔ اگر اس کی دکان میں گھاٹا پڑ جائے تو 10 آنسو نکل آتے ہیں۔ اسے کوئی تکلیف ہو، بخار ہو، درد ہو، کوئی بڑی بیماری، دن رات روتا ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے آنسو نکلنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے آنسو بہانے والا بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا تھا مجھ پر تو کبھی عذاب نہیں آیا، سارے گناہ کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ چھوٹا عذاب ہے، اللہ نے تیرا دل سخت کر دیا، تجھ سے رونے کی آنسو بہانے کی توفیق چھین لی۔ تو دل سخت نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے دل ایسا ہو جائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمارا دل اپنے سامنے اتنا موم فرما دے کہ تیرے سامنے بے اختیار آنسو نکل جایا کرے، تیری عظمت، تیری حیبت، تیرا قیامت کے دن کے فیصلے، اے اللہ تیرے حکموں پر ہمارا دل کانپ جایا کرے، تیرے نام پر ہمارے دل کے اندر ایک لرزہ طاری ہو جایا کرے، تیرے نام کی برکت سے ہم گناہ سے بچ جائیں اور نیکی کرنے والے بن جائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی کی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کی رحمت کا یا اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔